اگر آپ کا بچہ لیٹ بولتا ہے اور لوگوں سے دور دور رہتا ہے تو یہ سائن جسٹ ایک فیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آٹزم کی ایک ارلی سمٹم ہو. تو ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور اس ویڈیو میں ہم آٹزم کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آج ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے اور ہر پیڈیاٹریشین اس کے بارے میں ضرور لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں. اینڈ فار دیٹ ریزن آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں سو دیٹ کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آٹزم کیا ہے, اس کے ارلی سمٹمز اور ارلی سائنس کیا ہوتے ہیں. آٹزم ایک ڈیولپمنٹل کنڈیشن ہے بچوں کی جس میں بچے لرننگ, سوشل بیہیویئر اور کچھ چیزوں میں تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں باقی نارمل بچوں سے. ہر آٹسٹک بچہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ہر بچے کے اپنی ٹریٹس ہوتے ہیں, کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں شروع میں ہی ایسے سمٹمز نظر آ جائیں جس کی بیسس پہ ہم جج کر سکیں کیا یہ آٹسٹک چائلڈ ہے, تو اس کی گروتھ میں ہم بہت جلدی بہت اچھا پروگنوسس دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ 2 سال تک ہے اور اس کو کلیئر ورڈز بولنے میں مشکل آتی ہے یا وہ کلیئر ورڈز نہیں بولتا تو یہ بھی ایک آٹزم کا سائن ہو سکتا ہے, لیٹ ٹاکنگ کا نہیں. کیونکہ نارملی 2 ایئرس کے بچے جو ہے وہ فلوئنٹلی ایٹ لیسٹ 50 ورڈز بول لیتے ہیں, ان کی ووکیبلری اتنی ہوتی ہے. تو اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ٹاکنگ کر رہا ہے تو آپ اس بات کو ایزی نہ لیں. آپ اس کے بارے میں اپنے پیڈیاٹریشین سے یا اپنے چائلڈ بیہیویئر سائیکولوجسٹ ان سے ضرور اس بات پہ ڈسکشن کریں. ایک اور سمٹم جو بہت کامن آٹسٹک چائلڈ میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئی کانٹیکٹ نہیں بناتے اور اوائڈ کرتے ہیں آئی کانٹیکٹ کو. ایک تو ڈیو ٹو لو سوشل کنیکشن دا پیپل سراؤنڈنگ دیم, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہی کھیل میں لگے رہیں. تھرڈ جو سمٹم ہے جو بہت ہی کامن ہوتا ہے آٹسٹک چلڈرن میں وہ ہے ریپیٹیٹیو موومنٹس. اگر آپ کا بچہ ایک ہی موومنٹ بار بار کر رہا ہے, جیسے کہ وہ ہاتھوں کو بہت زیادہ ہلا رہا ہے یا پھر وہ ایک ہی سرکل میں گھوم رہا ہے بار بار یا ایک چیز کو بار بار ارینج کر کے رکھ رہا ہے, تو اس کا بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ شاید آٹزم کی طرف جا رہا ہے. اور آپ کو ان چیزوں کو, ان سائنس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایک اور سمٹم یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے اکیلے کھیلنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں رادر دین کہ ایک سوشل سیٹنگ میں باقی بچوں کے ساتھ کھیلنا جیسے نارملی بچے کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک آٹزم کا سائن ہو سکتا ہے. سینسری اوور لوڈ another سمٹم ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ اگر کپڑوں کے ٹیکسچر سے تنگ آ رہا ہے یا اریٹیٹ ہو رہا ہے یا پھر بہت زیادہ اونچی آوازوں سے اریٹیٹ ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک آٹزم کا سمٹم ہو سکتا ہے. So if you notice multiple signs out of all these, تو do not wait and talk to your pediatrician. ہر بچہ یونیک ہوتا ہے اور یہ آٹزم کوئی بیریئر نہیں ہے, ایک ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ ہے. تو اس سے پریشان ہونے کے بجائے آپ اس کو جلد از جلد ڈائگنوز کریں, ڈیٹیکٹ کریں اور اپنے پیڈیاٹریشین کو بتائیں اور اس کو سالو کر لیں. Another symptom could be کہ اگر آپ کا بچہ unusual ٹینٹرمز تھرو کر رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ریزن ہے, تو وہ بھی ایک آٹزم کا سمٹم ہو سکتا ہے. اب اگر بچے کو آٹزم جو ہے وہ ڈائگنوز ہو چکا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. 3 ٹائپ کی تھراپیز ہیں, اسپیچ تھراپی, بیہیویئرل تھراپی اور کوگنیٹو تھراپی. These therapies can make a major difference in development of your child. So do not ignore any of these symptoms, اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو آپ فوری اپنے پیڈیاٹریشین کو بتائیں. Thank you so much for watching this video till the end. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور اس طرح کی ویڈیوز بناؤں تو پلیز سبسکرائب to my YouTube channel.